السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی ان دونوں کے درمیان کافی مدت سے شدید اختلاف چلا رہا ہے، جن میں سے کچھ اختلافات عقائد کے سلسلے میں ہیں اور کچھ اختلافات فروعی مسائل کے سلسلے میں ہیں۔ اب جو آدمی صحیح العقل کا مالک ہو، سلیم الفطرت کا حامل ہو، یقیناً سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ان دونوں مسلک کی اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے، ان میں سے حق پر کون ہے، وہ یقیناً سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب یہ بات کیسے پتہ چلائیں کہ دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو مسائل ہیں، جو عقائد ہے، وہ کس مسلک کی صحیح ہے؟ تو اس کا بہترین ذریعہ، اس کا بہترین احوط ذریعہ وہ یہ ہے کہ ان کے دلائل کو دیکھا جائے، ان کے عقائد کے دلائل کو دیکھا جائے۔ اب جو آدمی چشم عدل اور انصاف کی نگاہ سے دونوں کے دلائل کا گہری نظر سے مطالعہ کرے گا تو یقیناً یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یقیناً علماء دیوبند اور دیوبند مسلک کے عقائد صحیح ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے زمانے میں اور ہمارے متصل زمانے میں کافی مناظرات ہوئے، دونوں کے سلسلے میں آپس میں مناظرات ہوئے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مناظرہ اس زمانے میں اختلاف کو توڑنے والی، اختلاف کو کلام مکاں کرنے والی، اختلاف کو ختم کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ مناظرہ اس دور کے اندر دشمنی کو پھیلانے والی چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مناظرہ سنت ہے۔ ہاں، تمہاری بات ضرور صحیح ہے، لیکن اس حد تک صحیح ہے کہ یہ مناظرہ اس وقت تک کیا جائے جب کہ اس کا فائدہ بھی، اس کا نتیجہ بھی سامنے آوے۔ وہ جب مناظرہ مفید ہو تو اس وقت تک کیا جائے۔ دونوں فریق اس بات کو طے کر کے بیٹھے کہ جو صحیح مسلک ہوگا اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ اگر یہ بات طے کر کے بیٹھے تو پھر مناظرہ مفید ہوگا، اس وقت مناظرہ کرنا صحیح ہوگا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مناظرہ کرنے کی وجہ سے صحیح المسلک اختیار کرنے کی بات تو چھوڑو، بلکہ اوپر سے اختلافات اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور اختلافات کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے مقابلے کے اندر ضرور مناظرہ کیا تھا، لیکن صرف ایک مناظرے کے نتیجے کے اندر تقریباً 4000 خارجیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب ان کے سامنے حق بات آ گئی تو انہوں نے فوراً صحیح مسلک کو اختیار کر لیا۔ لیکن کیا آج یہ بات ہے؟ کتنی مناظرات ہوئے لیکن ایک آدمی بھی اپنے مسلک چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ ایک آدمی بھی صحیح مسلک اختیار کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ اس لیے اس زمانے میں مناظرہ بالکل مفید نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء نے مناظرہ کرنے کو مکروہ لکھا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہے مکروہ ہونے کی۔ شرائط پائے جاتے ہیں تو پھر مکروہ ہے، اگر شرائط نہیں پائے جاتے تو پھر مناظرہ کرنا صحیح ہے۔ اب سوال ہے کہ جب مناظرہ کرنا مکروہ ہے تو تم پھر کیوں کرتے ہو مناظرہ؟ جواب یہ ہے کہ ہم نے مناظرہ کیا نہیں ہے، مناظرہ کر کے اپنے مسلک کا دفاع کیا ہے۔ مناظرہ کرنے کے لیے چیلنج نہیں کرتے بلکہ چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ جو مناظرہ کیا ہے، جو یہ آڈیو تیار کیا ہے، یہ ایک بریلوی عالم یوٹیوب پر آ کر چیلنج کرتے تھے کہ دیوبندیوں ہم سے مناظرہ کرو، تو ہمارے دیوبند کے بڑے بڑے عالم نے اس کے چیلنج کا جواب نہیں دیا ہے، بلکہ ایک معمولی طالب علم نے جو کہ پالمپور کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے
جامعہ عربیہ سلم العلوم کالیڈا کر کے وہاں مدرسہ ہے، اس کا ایک طالب علم جو بھی فی الحال عربی پنجم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس نے اس بریلوی عالم کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور اس کا اپنے مسلک کا دفاع کیا ہے اور اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے۔ تو ہم چیلنج کو قبول کرتے، چیلنج دیتے نہیں ہیں۔ اب قبل اس کے کہ ہم مناظرہ کے آڈیو کو شروع کریں، ایک بات واضح طور پر جان لینی چاہیے۔ بر صغیر میں علماء حق علماء دیوبند ہے، دیوبند ہی علماء حق ہے اور دیوبند ہی برحق ہے۔ جب علماء دیوبند نے کفر اور شرک اور بدعت پر کام کیا اور بدعت کو کلا مکاں کیا، بدعت کو تہس نہس کیا، بدعت کی گردن پر ہاتھ رکھا اور بدعت کو زہر کر دیا، تو اس وقت علماء دیوبند پر ایسے ہی الزامات آئے جیسے انبیاء علیہ السلام پر الزامات آئے تھے۔ ان میں سے چند الزامات وضع کرنے والا مسلک بریلویت کے امام مولانا احمد رضا خان ہے۔ اس کی تفصیل مختصراً کچھ اس طرح ہے کہ مولانا احمد رضا خان سن عیسوی 1906 اور سن ہجری 1323 میں مکہ المکرمہ میں حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں پر انہوں نے علماء عرب کے سامنے علماء دیوبند کی عبارات کو کاٹ چھانٹ کر کے پیش کیا۔ فلاں عبارت فلاں جگہ سے لی، تھوڑی عبارت فلاں جگہ سے لی، اس طریقے پر مختلف عبارات کو جمع کر کے سیاق و سباق کو قطع نظر کرتے ہوئے علماء عرب کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہم تم سے فتویٰ چاہتے ہیں کہ ان عقائد کا رکھنے والا کیا کافر ہی یا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ علماء عرب نے کہا کہ ہم اردو تو جانتے نہیں ہیں، تم نے اردو کا ترجمہ عربی کے اندر کر کے دیا ہے تو ہم اس کا فتویٰ دیتے ہیں کہ ان عقائد کا رکھنے والا ظاہراً وہ کافر ہے۔ جب علماء عرب نے یہ فتویٰ دیا، حالانکہ یہ الزام تھا، انہوں نے اس طریقے پر عقائد نہیں رکھے تھے، الزامات کے بدلے کے اندر اس نے فتویٰ چاہا تھا، اور فتویٰ جب یہ آ گیا تو اس نے حسام الحرمین علی منحر الکفر والفسق یہ نام رکھ کر پھر اس کو چھاپا اور اس کو نشر کیا۔ یہ خفیہ ترکیب ہو گئی۔ یہ خفیہ ترتیب انجام دینے کے بعد مدینہ میں رہنے والے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس طریقے پر یہ خفیہ تدبیر کی ہے۔ لیکن جب یہ کتاب منظر عام پر آئی، شیخ الاسلام کے پاس آئی، تو انہوں نے علماء دیوبند سے رابطہ کیا اور علماء عرب سے بھی رابطہ کیا۔ انہوں سے کہا کہ علماء دیوبند کی اس طریقے پر عقائد نہیں ہیں، انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ پھر علماء عرب نے 26 سوالات شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ فرمائے۔ ان 26 سوالات کو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند روانہ فرمائے۔ اب دیوبند کے مشائخ نے مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب براہین القاطعہ ان کو منتخب فرمایا اور ان کے کام یہ سپرد فرمایا کہ ان کے جوابات ارسال فرما۔ مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات دیے، پھر اس کو ایک کتابی شکل کے اندر مرتب فرمایا جس کا نام المحند علی المفند ہے۔ المفند یعنی بادل، المحند یعنی ہندی تلوار، بادل پر ہندی تلوار چل گئی، یہ کتاب کا نام ہے اور یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ اس کے اندر علماء دیوبند کے متفقہ عقائد کو بیان کیا گیا ہے اور اس پر مشائخی تصدیقات بھی ہے۔ جس وقت یہ کتاب مرتب فرمائی اس وقت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما چکے تھے، تو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق فرمائی۔ مولانا محمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے صاحبزادے مولانا محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق فرمائے۔
اس وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے تصدیق فرمائی، شیخ الہند نے تصدیق فرمائی، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق فرمائی، اسی طرح مکہ المکرمہ کے 6 عالم نے تصدیق فرمائی، مدینہ کے 25 عالموں نے تصدیق فرمائی، مصر کے 3 اور دمشق کے 12 عالموں نے تصدیق فرمائی۔ گویا یہ ہماری علماء دیوبند کی متفقہ کتاب ہے۔ اب کوئی ہے بریلویت کی مائیں جنم دینے والے کوئی ایسے آدمی کو جو اس کتاب کے رد کر کو بتلاوے۔ اب ہم نے اپنے پیغام پہنچا دیا ہے، اب جس کو اپنے آخرت بگاڑنی ہو بگاڑے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب ہم اپنے آڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کہ میں آپ سے سوالات کروں، ایک اصول میں اپنے لیے بھی بیان کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی۔ اصول یہ ہے کہ جس وقت آپ کلام کریں گے تو آپ کے کلام کے درمیان میں بالکل نہیں بولوں گا۔ اب اگر آپ کے کلام کے اندر اعتراضات ہوں گے تو آپ کے کلام کے اختتام پر آپ کی خدمت باقدس کے اندر میں اعتراضات کو پیش کروں گا، آپ ان اعتراضات کو حل کرنا۔ اور جس وقت میں بات کروں اس وقت میری بات کے درمیان آپ نہیں کلام کریں گے۔ اگر میری بات کے اندر اعتراضات ہوں گے تو کلام کے اختتام پر آپ ان اعتراضات کو میرے سامنے بیان کرنا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تانا تشنی بالکل نہیں، نہ میں تانا تشنی کروں گا نہ آپ تانا تشنی کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حوالے کے ساتھ بات کہنی ہے، قرآن و حدیث سے دلیل پکڑنی ہے اور صحابہ کی تفسیر سے حوالہ اور دلائل سے بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جا بجا حکم دیا کہ تم مجھ سے مانگو، تو کیا قرآن کریم میں کسی آیت کریمہ میں ایسا بتلایا گیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ تم اولیاء اللہ سے مانگو؟ اگر اس کا ثبوت ہو تو پیش کریں۔ اس کا ثبوت کئی آیات اور کئی احادیث سے بھی ملتا ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن آپس میں مددگار ہے۔ تو جس طرح اللہ بندوں پر رحم کرتا ہے تو اسی طرح بزرگ بھی آپس میں مدد کرتے ہیں، لہذا ہم جس طریقے پر اللہ سے مانگتے ہیں اسی طریقے پر ہم بندوں سے بھی مانگتے ہیں، یعنی اللہ اولیاء اللہ سے بھی مانگتے ہیں۔ یہ ہمارے جواز کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حضرت، آپ کے جواب کے اندر مجھے 3 اعتراضات ہوئے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے رحم کرنے پر بندوں کے رحم کرنے کو قیاس کیا، گویا اللہ تعالیٰ کی مدد یہ مقیس علیہ ہے اور بندوں کا رحم کرنا یہ مقیس ہے۔ آپ نے قیاس کیا ہے، اور قیاس کے سلسلے کے اندر اصول الشاشی اور اسی طریقے پر دوسری اصول کی کتابیں، اس کے اندر یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ قیاس کی 4 شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقیس علیہ سے رتبتاً برابر ہو یا زیادہ ہو، کم ہو تو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی بتلائیے کہ اس مسئلے کے اندر بزرگ یہ مقیس ہے اور اللہ یہ مقیس علیہ ہے، تو کیا بزرگ کا مرتبہ اللہ سے بڑا ہوا یا برابر ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں، اس کے بعد آپ دلیل دیجئے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو آیت پڑھی والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس میں تو مومن کا لفظ ہے، اس میں کہاں بزرگ کا لفظ ہے؟ جب مومن عام ہے، اگر اس آیت سے مدد کرنے کا جواز ملتا ہے تو پھر سب کی قبروں پر جا کر مانگنا چاہیے، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو یا غیر اولیاء اللہ ہو۔
کیوں مومن کے ساتھ خاص کرتے ہو؟ کیوں اولیاء اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہو؟ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ اصل آیت مومنین یعنی صحابہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے کچھ آیتیں یہ ہے والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، تو منافقین کے مقابلے میں مومن کا تذکرہ ہے، یعنی صحابہ مراد ہے. آپ تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہاں پر انہوں نے تفسیر کے اندر فی الدین کا لفظ بڑھایا ہے، یعنی اس دین کے سلسلے کے اندر آپس میں مدد کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے جو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ مدد کرنے کی تفسیر ہے، یعنی مومنین آپس میں کس سلسلے کے اندر مدد کرتے ہیں، تو اس کی تفسیر یأمرون بالمعروف یعنی بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ اس کی تفسیر ہے. اس آیت سے بالکل جواز ثابت نہیں ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے، دوسری دلیل دیتا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تو اس سلسلے کے اندر کیا بیان فرمایا کہ اس کے اندر جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں تمہاری مدد کرتے ہیں. اس آیت کو مطلق رکھا گیا ہے. جب مطلق ہے تو اس کو مقید کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی دنیاوی زندگی کے ساتھ مقید کرنا صحیح نہیں ہے. دنیاوی زندگی کے بعد قبر کے اندر رہتے ہوئے بھی ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. حضرت آپ نے جو دلیل دی اس میں مجھے دو اشکال نظر آئے. پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ آیت در حقیقت حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. آپ تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس میں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ سے مراد صحابہ لیا ہے. اس میں صراحتاً حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کا نام لیا ہے. جب صحابہ مراد ہے تو کیا صحابہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کی مدد دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کی یا دنیاوی زندگی کے بعد قبر کی زندگی کے اندر کی؟ آپ خود سوچیے. اور دوسرا اشکال ہے کہ آپ نے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ کے بارے میں کہا کہ اس کو مقید نہیں کرنا چاہیے. تو ہم مقید نہیں کر رہے بلکہ آپ مقید کر رہے ہیں اس طریقے پر کہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا تو ہر نمازی ہوتا ہے، ہر مسلمان بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی قبر پر مانگنے کا جواز مل جائے گا، حالانکہ تو تم خود اس کو منع کر رہے ہو. تو مطلق کو مقید کرنا تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے. اور یہ بات تو اصول کی کتابوں کے اندر ہے کہ مطلق کو مقید کرنا یہ بدعت ہے. شریعت نے جس کو مطلق رکھا ہو اس کو مقید کرنا یہ تو بدعت ہے، تو گویا تمہاری طرف سے بدعت پائی گئی ہے. اور حضرت آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اس آیت کو سمجھنے والے میں اور آپ زیادہ ہیں یا حضرت عمر، حضرت عائشہ زیادہ ہے؟ آپ حضرت عائشہ کی زندگی کو کھول کر دیکھ لیجئے کہ پوری زندگی کے اندر آپ نے کبھی حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا یا نہیں مانگا ہے، حالانکہ آپ کے حجرے کے اندر حضرت عائشہ رہتی ہے. اس سے حضرت عمر کے سلسلے کے اندر بارش کی ضرورت پڑی تو کیا حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر گئے تھے، قبر مبارک کے پاس گئے تھے، یا انہوں نے وسیلے کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر کوئی ضرورت پڑتی تھی آپ کے پاس جاتے تھے، لیکن اب آپ نہیں ہے تو ہم ان کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں. تو ان آیت کو سمجھنے والے میں اور آپ زیادہ ہیں یا خود حضرت عائشہ، حضرت عمر ہے؟ جب وہ خود سمجھنے والے زیادہ ہے تو پھر انہوں نے کیوں نہیں مانگی؟ آپ نے ابھی یہ جو بات کہی کہ مطلق کو مقید کرنا بدعت ہے، یہ کون سی کتاب کے اندر ہے؟ آپ بتلا دیجیے ذرا. حضرت یہ اصول 4 کتابوں کے اندر پڑھا ہے. ایک علامہ نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ہے، دوسرا التبیان کتاب کے اندر ہے، نمبر 3 جہود العلماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبور،
اس کے اندر بھی یہ اصول لکھا ہوا ہے. اور چوتھی کتاب ہمارے زمانے میں محاضرات علمیہ، اس کے اندر بھی یہ اصول لکھا ہوا ہے. اچھا، میرے پاس ایک اور دلیل ہے جس کو تم کبھی نہیں توڑ سکتے ہو. وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. تو یہاں پر وسیلہ خود مانگنے کو کہا ہے، تم تو منع کر رہے ہو، تم تو اس آیت کے خلاف ہو. پھر تو حضرت آپ سمجھیے، وسیلہ الگ ہے اور اولیاء اللہ سے مانگنا الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اور یہ میں نے بات خود اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، بلکہ میں نے بہت سارے بریلوی علماء سے بات کی ہے تو انہوں نے خود صراحتاً بتلایا ہے کہ وسیلہ الگ ہے اور ہمارا مانگنا الگ ہے. جب دونوں الگ الگ ہے تو اولیاء اللہ سے مانگنے کا جواز اس آیت سے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. آپ تو پہلے مانگنے کی دلائل دے رہے تھے، جب اس سے عاجز آ گئے تو اب وسیلہ کی طرف آ گئے. یہ تو تمہاری طرف سے خیانت پائی جائے گی حضرت. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے یہ آیت پیش کی ہے، چلو اس کی تفسیر کے اندر دیکھا ہے، روح المعانی کے اندر یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے اس آیت کے ماتحت کہ جمہور نے اولیاء اللہ سے مانگنے کو ناجائز کہا ہے. اچھا، تم اس کو عدم جواز اور بدعت کہتے ہو تو بدعت کی دلیل دو. حالانکہ تم نے یہ قاعدہ نہیں پڑھا، یہ اصول نہیں پڑھا ہے کہ جس چیز پر شریعت نے نہ کی ہو وہ جائز ہے، تو اس پر شریعت نے نکیر کی ہو وہ بتا دو مجھے، اس سے دلیل دے دو، اس سے آیت دے دو. حضرت بدعت کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جو سبب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک کے اندر پایا گیا اور صحابہ نے اس پر اقدام نہیں کیا، صحابہ نے اس پر اقدام نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، اب وہی سبب زمانے حاضرہ میں پایا جا رہا ہے اور اس پر ہم اقدام کر رہے تو وہ بدعت ہو جائے گا. یہ اصول ہے. تو صحابہ کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک تھی، صحابہ نے کیوں نہیں مانگی؟ حضرت عائشہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوری زندگی کے اندر مدد کیوں نہیں مانگی؟ حالانکہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے حجرے کے اندر بہت سارے سال رہی ہے، حضرت عمر نے کیوں نہیں مانگی؟ کسی صحابی نے کیوں نہیں مانگی؟ تو جب نہیں مانگی ہے تو اب اس زمانے کے اندر مانگنا یہ خود بدعت ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کے اندر صراحتاً یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین، ایاک کیوں مقدم کیا؟ معنی حسرت پیدا کرنے کے لیے، یعنی ہم تجھے ہی سے مانگیں گے، غیروں سے نہیں مانگیں گے. جب یہ آیت صراحتاً مانگنے کو ناجائز کر رہی ہے تو تم کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ ہمارے عدم جواز اور بدعت کی دلیل ہے. تم نے جو دلیل دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھے ہی سے مانگتے ہیں، اگر اس آیت سے غیروں سے مانگنے کو عدم جواز اور بدعت قرار دیں گے تو پھر دنیا کے اندر تو کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، سب بدعتی بن جائیں گے. اس لیے کہ جب دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر سے کیوں مدد مانگی؟ یہ بھی ناجائز اور بدعت ہو جائے گا. حضرت آپ سنیے، یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین استعانت کے ماتحت دو فرد ہے، ایک استعانت ما تحت الاسباب اور ایک استعانت ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب تو بالاتفاق جائز ہے، ما فوق الاسباب ناجائز ہے. آپ تو ما تحت الاسباب کی بات کر رہے ہیں، ما تحت الاسباب تو بالاتفاق جائز ہے. ما فوق الاسباب کے سلسلے کے اندر بات چل رہی ہے، ما فوق الاسباب ناجائز ہے. اس آیت کے تحت کہاں یہ لکھا ہے کہ ما تحت الاسباب جائز ہے، ما فوق الاسباب جائز نہیں ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہاں تو مطلق ہے.
تم جس طریقے پر ما تحت الاسباب خارج کر رہے ہو تو ہم بھی ما فوق الاسباب خارج کر رہے ہیں۔ حضرت آپ سمجھیے، ہم نے جو ما تحت الاسباب فرد کو خارج کیا ہے وہ ایسے ہی خارج نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے نبی کی زندگی سے خارج کیا ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر ظاہری اسباب اور ما تحت الاسباب کسی سے مدد مانگی ہی نہیں؟ مدد مانگی ہے۔ آپ کے آخری زندگی کا واقعہ شاہد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی سے گیہوں مانگے، تو یہ صراحتاً اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ما تحت الاسباب جو ہم نے خارج کیا ہے وہ نبی کی زندگی سے خارج کیا ہے، اور ما فوق الاسباب کی کہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، نہ نبی کے زمانے کے اندر، نہ نبی کے زمانے کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کے اندر کہیں مثال نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اور چلو مان لیتے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق ما فوق الاسباب کی خارج کر دے۔ اگر ما فوق الاسباب کو خارج کر دے تو اب اس کے ماتحت 2 فرد تھے، دونوں فرد خارج ہو گئے، تو پھر حصر کا مطلب ہی کیا رہا؟ ہم نے تو ایک فرد خارج کیا ہے، تب جا کر حصر کا معنی باقی رہتا تھا، لیکن تم نے تو دونوں خارج کر دیا، تو ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب دونوں کو خارج کر دیا، تو اب اس صورت کے اندر اس کا مطلب ہی کیا رہا؟ یا کو مقدم کرنے کا مطلب ہی کیا رہا؟ تو نعوذ باللہ یا کو مقدم کیا، حصر کا معنی پیدا کیا، وہ نعوذ باللہ لغو ہو گیا آپ کے کہنے کے مطابق۔ حضرت تھوڑا سوچ سمجھ کر دلائل دیجیے حضرت۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ زندگی کے اندر زندہ آدمی سے مدد لے سکتے ہیں ما تحت الاسباب، اور ما فوق الاسباب نہ زندگی کے اندر مدد لے سکتے ہیں، نہ مرنے کے بعد کسی سے مدد نہیں لے سکتے ہیں، بس وہ تو اللہ ہی سے مدد لیں گے۔ ما فوق الاسباب مانگنے کی ایک آیت اور ایک حدیث بھی تم نہیں بتلا سکتے ہو، وہ جائز ہی نہیں ہے، تو کیسے آیت پیش کر سکتے ہو؟ تم جو بھی دلیل لیتے ہو ما تحت الاسباب کی دلیل دیتے ہو، حالانکہ ما تحت الاسباب تک کوئی بات ہی نہیں ہے، اصل بات تو ما فوق الاسباب کی ہے۔ تم قیامت کی صبح تک ما فوق الاسباب مانگنے کی دلیل نہیں دے سکتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مددگار بنایا ہے تو پھر ہم ان سے کیوں نہ مدد مانگے؟ ہاں ضرور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مددگار بنایا ہے، مدد کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ نے یہ ہمیں کہاں حکم دیا ہے کہ تم ان سے مانگو؟ ہمیں تو جا بجا یہی حکم ملا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے قرب حاصل کرو میرے مانگنے کے ذریعے۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ ما تحت الاسباب یعنی اسباب کے ماتحت دنیا کو چلاتے ہیں، جو بھی کام کرتے وہ اسباب کے تحت چلاتے ہیں۔ ہاں، میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، وہ ایک صحابی جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو مانگنا ہو مانگو، تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اور کچھ؟ تو ان صحابی نے کہا کہ بس صحیح۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نوافل کی زیادتی کے ذریعے میری مدد کرو۔ تو یہاں خود صحابی نے جنت مانگی ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت جہنم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے مدد مانگی ہے۔ اس حدیث کے ماتحت مولا علی کا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دینا چاہے دے سکتے ہیں، جس کو جنت دینا چاہے جنت دے سکتے ہیں، جس کو جہنم دینا جہنم دے سکتے ہیں۔ آپ نے دلیل میں یہ حدیث بیان کر کے بہت بڑی خیانت کر دی۔ خیانت تو یہ ہے کہ آپ نے موضوع بدلا ہے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے اولیاء اللہ سے مانگنے کے ثبوت کے سلسلے میں، اور آپ دلیل دے رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنے کے ثبوت کے سلسلے میں۔ چلو تم نے حدیث بیان کر ہی دی ہے تو اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ حدیث کا مطلب بیان کرنے میں بھی تم نے خیانت کی ہے کہ صحابی نے جنت نہیں مانگی ہے۔ تم نے اپنے خطاب کے دوران کہا ہے کہ صحابی نے جنت مانگی، حالانکہ صحابی نے جنت نہیں مانگی ہے، جنت میں رفاقت مانگی ہے۔
اور اگر اس حدیث میں نظر عمیق اور چشم عدل سے دیکھا جائے تو ہمارا مسلک ہی ثابت ہوتا ہے. تمہارے مسلک پر دلیل نہیں، ہمارے مسلک پر دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر کے اندر یہ کہا ہے کہ میں آپ کو جنت کے اندر رفاقت دے دوں گا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بجائے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نوافل کی زیادتی کے ذریعے میری مدد کرو. آپ تھوڑا دیکھیے کہ اگر خود آدمی جنت اور جہنم دینے کا مختار ہے تو پھر مدد کرنے کا سوال ہی کیا رہا. آپ خود سوچئے، مدد اس وقت مانگی جاتی ہے جب کہ اس کے اختیار میں نہ ہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت جہنم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کے اندر نہیں ہے. اور رہی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات، تو وہ بات انہوں نے خود نے نہیں لکھی بلکہ ابن عص رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے کہ خصائص میں اس طریقے پر لکھا ہے. اور چلو مان لو کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ روایت مسلم کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، لیکن مسلم کی کسی شرح کے اندر یہ مطلب نہیں بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے پر مشکات کی مرکات کے علاوہ کسی کتاب میں یہ مطلب نہیں بیان کیا گیا ہے. تو جمہور تو اس بات کے قائل ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، صرف ایک آدمی الگ ہو رہا ہے. اور آپ کے احمد رضا خان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب جمہور سے ایک آدمی ٹکرا رہا ہو تو جمہور کی بات لی جائے گی، ایک آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی. تمہارے مذہب کے مطابق بھی ایک آدمی کی بات نہیں لی جائے گی، تو ملا علی کا رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی یہاں نہیں لی جائے گی. اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر خوف طاری ہو گیا. تو اس وقت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تھا یا محمدہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے مانگ سکتے ہیں، صحابہ نے بھی مانگی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ تعداد کی قلت پر مخلوق سے مدد مانگے، یہ صحابہ کی شان نہیں ہوا کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت دو کتابوں کے اندر ہے، تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ. علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، اس کے سند میں کئی خرابیاں ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والا مجہول ہے، اور اس میں ضحاک کے والد کا تذکرہ ہے، وہ بھی مجہول ہے. خود ضحاک ضعیف ہے، اور اس کے اندر سعید بن عمرہ تو مشہور ضعیف راوی ہی ہے. اس طرح کی کئی خرابیاں راویوں کے اندر ہے. تو جب اتنے راویوں کی خرابیاں ہیں تو کیا اسے حدیث کو لیا جائے گا؟ خود ایک راوی کے اندر ضعف ہوتا ہے تو اس روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ تو کتنا ضعف ہے، آپ خود فیصلہ کیجیے. دوسری روایت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال فرمانے کے تیسرے دن ایک دیہاتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، لہذا آپ میرے لیے مغفرت طلب کیجیے. تو پاس کے اندر دوسرے بزرگ بھی تھے، ان کے خواب کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دیہاتی کو جا کر کہہ لو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی. آپ نے جو حدیث بیان کی اعرابی والی، آپ نے کبھی اس کی سند کی طرف نظر کی ہے کہ نہیں کی؟ کہ آپ اس کو سند سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کبھی اس کی سند کی طرف دیکھنا کہ کتنی خرابیاں ہیں، سند کی طرف کبھی کبھی دیکھ لینا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھی حدیث مل گئی لے لی، چاہے سند کے اندر کچھ بھی خرابیاں ہو، اپنے مذہب کے مطابق ملی تو لے لی. سند کی طرف کبھی کبھی دیکھ لیا کرو. یہ عربی والی حدیث کے اندر کتنی خرابیاں ہیں. عتبہ نے بھی نقل کیا بغیر سند کے، بعض محمد بن حرب ہلالی سے روایت کرتے ہیں تو بعض کسی اور سے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن اندھیری سند سے روایت کیا ہے، اس کی سند منقطع ہے، اندھیری گھپ والی ہے. اور چلو سمجھو یہ تمام خرابیاں نہ بھی ہو
تو کیا ایک جاہل اعرابی کا عمل ہمارے لیے حجت بن سکتا ہے؟ اور یہ میں بات باقی کسی حوالے کے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ باتیں فتح المنان کے اندر لکھی ہے، منہاج التاسیس کے اندر لکھی ہے، تبیان کے اندر لکھی ہے۔ تم سند کی بات کر رہے ہو، اب یہ ایسی حدیث بیان کروں گا جس کی بالکل صحیح ہے۔ فتح الباری کے اندر ایک روایت نقل کی ہے علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا تو ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کہا، اے حضور، تم ہمارے لیے بارش طلب کرو، تمہاری امت ہلاک ہو گئی ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہا ہے ھذا حدیث صحیح۔ یہ حدیث علامہ ابن حجر عسقلانی نے سیف سے لی ہے، اور سیف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سیف کذاب ہے، اور دوسری بات ہے کہ راوی جو ہے مالک الدار ہے وہ بھی مجہول ہے۔ اور چلو مان لیتے ہیں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، تو کیا ایک محدث کے کہنے سے ہمارے لیے ثبوت بن سکتا ہے؟ ایک محدث کے صحیح کہنے سے ہمارے لیے یہ حجت بن سکتا ہے؟ حالانکہ اس حدیث کے بارے میں تو اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حدیث بیان کرو۔ حضرت اس کے علاوہ کوئی اور حدیث بیان کرو، کیوں خاموش ہو گئے حضرت؟ اس کے علاوہ ہماری تفتیش اور ہماری تحقیق کے مطابق 4-5 حدیثیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں تمام علماء کا متفقہ رائے ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ جب روایت ضعیف ہے تو ضعیف روایتوں سے ضعیف روایت ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو مسلک ما فوق الاسباب نہ مانگنے کے سلسلے میں یہ دلیل صرف قرآن و حدیث نہیں بلکہ عربی کتب کے اندر بھی ہمارا مذہب ثابت ہوتا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ ما فوق الاسباب مانگنا جائز نہیں ہے۔ آپ حوالہ لکھ دو، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ لکھ دو۔ شیخ البانی کی موسوعۃ الالبانی فی العقیدہ کتاب ہے، اس کی دوسری جلد 57 صفحے پر یہ بات لکھی ہے کہ نقضوا التوحید، جنہوں نے ما فوق الاسباب مانگا انہوں نے توحید کو توڑ دیا۔ نمبر 2، نصر المرجان کے اندر صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے ما فوق الاسباب مانگنا ناجائز ہے۔ اسی طرح مگر الہام الرحمن اس کے صفحہ 14 پر لکھا ہے۔ اسی طرح آپ لکھے التبیان کے اندر بھی لکھا ہے۔ اسی طرح جہود العلماء فی ابطال عقائد القبور اس کے پہلی جلد 318 صفحے پر لکھا ہے۔ تفسیر المنان کے اندر پہلے جلد 57 صفحے پر لکھا ہے۔ اسی طرح مدارج السالکین علامہ ابن قیم کی ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے۔ اور العقیدۃ السماویہ اس کے جلد اول صفحہ نمبر 170 اس کے اندر بھی لکھا ہے۔ علامہ رومی نے مجالس الابرار کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ یہ مانگنا ناجائز ہے۔ جب ہمارے سامنے اتنے سارے دلائل ہیں اور عربی کتب کے اتنے حوالے ہیں، یہ تو صرف ہماری محدود نظر تک ہے، باقی اس کے علاوہ نہ معلوم کتنی کتابوں کے اندر ما فوق الاسباب کے سلسلے میں لکھا ہوگا کہ ناجائز ہے۔ بلکہ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ سب بزرگوں سے مانگنا 13واں صدی کے چند مبتدعین کی ایجاد کردہ چیز ہے، اور اس کو جائز کرنا یہ انہی مبتدعین کی رہنمائی ہے، ورنہ شاید اس سے پہلے کسی علماء نے یہ نہیں لکھا ہوگا کہ ما فوق الاسباب مانگنا جائز ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب دلائل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس زمانے میں مانگنا ناجائز رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں عوام کے عقیدے کی خرابی کا سخت اندیشہ ہے۔ دیکھو میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ شامی کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جمعہ اور عیدین کے اندر اگر امام سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے بھول سے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شامی میں لکھا ہے، دیگر کتب عربی کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت امام سجدہ سہو نہیں کرے گا، سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس میں
فساد کا اندیشہ ہے، حالانکہ یہاں تو سدے سے وہ واجب ہوا ہے، لیکن وجوب کے باوجود علماء حنفیہ نے لکھا ہے کہ وہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ صرف فساد کا وقت ہے، فساد کا زمانہ ہے، تعداد زیادہ ہے، جس کی وجہ سے فساد کا سخت اندیشہ ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ سمجھو، تحتوی علی مراقی الفلاح کے اندر لکھا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جنازہ منتقل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ حالانکہ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کا جنازہ منتقل ہوا ہے۔ اسی طرح صحابہ کے عہد مبارک کے اندر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جنازہ منتقل ہوا ہے۔ اب تحتوی علی مراقی الفلاح کے اندر لکھا ہے کہ منتقل کرنا ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سارے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں، تو صرف فسادات کے پیدا ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریم اور ناجائز لکھا ہے۔ اسی طرح مردے سے مانگنے کے سلسلے میں اگر جواز مل بھی جائے، لیکن اس زمانے میں ناجائز رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں عوام کے عقیدے کی خرابی کا سخت اندیشہ ہے۔ عوام یہ سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ یہ بزرگ خود متصرف بالذات ہے۔ میں نے بریلوی مساجد کے اندر نماز پڑھائی ہے، جے پور کے اندر ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھائی ہے کہ جہاں پر پہلے بریلوی امام تھا، جس کی وجہ سے اس مسجد کے اندر کئی خرابیاں اور کئی بدعتیں پیدا ہو گئی تھی۔ پھر بعد کے اندر ہمارا دیوبندی امام آیا تھا، اب اس موقع پر میں نے تراویح کی نماز پڑھائی تو نہ معلوم ان کے اندر کتنی خرابیاں تھیں اور ان کے عقیدے بالکل خراب ہو چکے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بزرگ خود متصرف بالذات ہے۔ جب ایسی بات ہے تو جواز کے باوجود عدم جواز کا فتویٰ ہوگا۔ بھائی، میرے پاس ابھی تمام دلائل موجود نہیں ہے۔ تمام دلائل اگر ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو جواز ہی ملتا ہے۔ حضرت، جب دلائل نہیں ہے تو آپ کے لیے آپ کے شاگرد کیوں چیلنج کر رہے تھے؟ جب دلائل عاجز آ گئے، دلائل سے عاجز آ گئی، اس لیے اب بہانہ مل گیا۔ حضرت، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا بھائی ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں، ہمیشہ حق کا متلاشی رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دیوبندی ہوں تو دیوبند ہی کا فالو کروں گا، بریلوی ہوں تو بریلویوں کا ہی فالو کرنا نہیں، بلکہ جو حق بات ہو اسی کو لینا چاہیے۔ میں نے دونوں فریق کی کتابیں پڑھی ہے، تمہاری مسلک کی بھی کتابیں پڑھی ہے، تمہاری مسلک کی بہت ساری کتابیں، جال حق کتاب پڑھی ہے، برکات الامداد کتاب پڑھی ہے، الامن والعلا پڑھی ہے، الاستمداد پڑھی ہے، ملفوظات پڑھی ہے، بہت ساری کتابیں پڑھی ہے، اور علماء دیوبند کی اس سلسلے کے اندر کتاب پڑھی ہے، محاضرات علمیہ، مطالعات بریلویت، بہت ساری کتابیں ہیں، دونوں فریقوں کی کتابیں پڑھی ہے۔ اور تمہارے نزدیک جال حق کتاب بہت معتبر ترین کتاب ہے اور دلائل سے مرصع ہے؟ نہیں، اس کے اندر ایسے استدلالات کیے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ ہمارے علماء دیوبند نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس کی تردید کی ہے، اور ایسی تردید کی ہے کہ تم اس کے اندر ایک انگلی بھی نہیں رکھ سکتی ہو، اس کے اندر ایک انگلی رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن حدیث سے اس کی دلائل کو توڑا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ میں تو ایک اپنے مدرسے کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو میرے سامنے عاجز آ گئے، تو میرے مدرسے کے بہت سارے ماہر علماء ہیں اور مجھ سے علم میں بڑے ہوئے طلباء ہیں، ان کے سامنے تم کیسے ٹک سکتے ہو؟ اور عجیب سی بات ہے کہ تمہارے پاس دلائل نہیں ہے، تم اپنے مذہب کے اندر ضعیف ہو، لیکن پھر بھی چیلنج کر رہے تمہارے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ چلو بھائی، اسی پر روک دیتے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، کل علم غیب کے سلسلے کے اندر بات کریں گے۔ چلو حضرت، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء دیوبند نبی کے گستاخ ہے
ان کو دلائل اور انہیں کچھ آتا نہیں ہے، وہ جائز کو حرام، حلال کو جائز کہتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ ہاں، علماء دیوبند نبی کے گستاخ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا ہے، اس وجہ سے تو تمہارے سامنے ثانوی تلمذ اختیار کیا ہے۔ آپ 40 سال سے تدریسی کام انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کتنے اعتراضات کیے، ایک اعتراض کا جواب بھی اپنے نہیں دیا۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، اور سب سے پہلے میں نے شرط لگائی تھی کہ تانا تشریح نہیں کریں گے، اور آپ نے اس کو قبول بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے سب سے پہلے اس شرط کو توڑا ہے۔ جواب دیں، آپ کیوں شرط کو توڑا؟ آپ جواب دیں، کیوں جواب نہیں دیتے ہو؟ جواب دو، کیوں نہیں دیتے ہو بھائی؟